والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام نہایت ادب اور توقیر کے لائق میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، حقیقت میں مجھے جب پتہ چلا کہ شادی کا پروگرام ہے اور شادی سے پہلے محفل کا انعقاد ہے تو یقین جانے بڑی خوشی ہوئی۔ اور میں ابھی بھی کچھ دیر پہلے کہیں تعزیت کے لیے وہاں بیٹھا تھا تو میں نے وہاں بھی یہ بات کی ہے کہ ہمارے آج کل کے دور کے جو نوجوان ہیں ان کے بڑے جذبات ہیں، بڑے ان کے خیالات ہیں، ان کی بڑی سوچیں ہیں۔ ان جذبات اور خیالات اور جب سوچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یقین جانے آج کل کے اس نوجوان کی یہ ایمان کی مجھے کرامت نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے فضل کرم سے کہ اس خوشی کے موقع پر اپنے جذبات پہ چھری چلانا، اپنی خواہشات پہ چھری چلا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے لیے پروگرام کروانا، یہ بہت بڑے ہی دل گردے کی بات ہے۔ پر میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ملک محمد خان صاحب اور ان کے بیٹوں نے مجھے دعوت دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ پاک کہ اس شادی کو، اس نکاح کو خاندان کے جوڑنے کا ذریعہ بنائے۔ میں بغیر کسی تمہید کے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آئے اور پھر اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات یاد کر لیں، اپنے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ مسلمان ایمان اور جتنی بھی اصطلاحات ہیں ہماری ایک آدمی کو اسلام مذہب میں داخل کرنے کے لیے، وہ ساری اصطلاحات اس وقت معتبر ہو سکتی ہیں جب وہ اصطلاحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ ایک آدمی کروڑ سال اس کو مل جائیں اور اگر وہ عبادت کرتا رہے اور اس عبادت کے اندر آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اس میں موجود نہ ہو تو اس کی کروڑ سال کی بات اس کے منہ پہ مار دی جائے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا قرآن آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کوئی سپارہ ایسا نہیں، کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ نہ کیا ہو، اشارتاً یا کنایتاً، ظاہری طور پر یا پوشیدہ طور پر، جس میں اللہ نے یہ نہ حکم دیا ہو کہ میرے محبوب کی مان کے چلیے۔ پورا قرآن، اور پورا قرآن اللہ پاک نے اپنے محبوب کی تعریف میں لکھ دیا۔ آپ نے جو کیا اللہ اس کو قرآن بناتا گیا۔ تو اس قرآن کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ جگہ اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ اس قرآن کی جو سب سے، میں اپنی بات کرتا ہوں، جو آیت جو وزنی مجھے لگی ہے، اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، فرمایا کہ ایک شخص کو 80 سال زندگی ملے، 70 سال، 90 سال، 100 سال، جتنی بھی اس کو زندگی ملے، اگر تو وہ میرے نبی کی اطاعت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، اس کے اندر ایک نشہ پینے والے کے اندر کوئی فرق نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میری باتیں کچھ تمہیدی ہیں، میں نے اصل بات آپ سے عرض کرنی ہے۔ مولانا صاحب کتنا وقت ہے میرا؟ 15 منٹ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ اصل ایمان ہے۔ اگر یہ ایک شخص میں نہیں ہے، وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا رہے، جتنے مرضی پروگرامات محافل سجاتا رہے، اس کی محفلوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ عیسائیوں کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے، یہودیوں کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے، ہندوؤں کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے، ان کی اپنے اپنا طرز ہے۔ عیسائی اپنے انداز سے اس بچے کی خوشی کرتے ہیں، اور ہر ایک اپنے انداز سے بچے کی پیدائش پر، ولادت پر خوشی کرتا ہے، لیکن جب نبی کا غلام پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی طور پر اس کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے، اس کے کان میں ایک آواز لگائی جاتی ہے۔ یہ آواز اس کے ایمان کی بنیاد ہے، یہ آواز اس کی زندگی کی بنیاد ہے، یہ آواز اس کے خاندان کو بنانے کی بنیاد ہے کہ اللہ بنیادی طور پہ کہتا ہے میرے بندے سن لے کہ جس کان میں تو جس رب کی آواز سن رہا ہے اور جس نبی کی اطاعت اور جس نبی کا نام تو سن رہا ہے، اب جب تو ان مراحل سے گزرے گا، تیرا بچپنا بھی ہوگا، پھر تیری جوانی بھی ہوگی، پھر تجھے میں سننے کے لیے کان دوں گا، دیکھنے کے لیے تجھے آنکھ دوں گا، پھر تیری کان مختلف تیری آوازیں کان سنیں گے، لیکن ان تمام آواز کے اندر تو نے سب سے پہلے اگر ترازو رکھنا ہے تو ایک رب کی بات ہو، دوسرے ترازو میں آمنہ کے لال کی بات۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی؟ یہ اس کی بنیاد۔ سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کا بول اس کے کان میں آتا ہے، سارے چھوٹے ہیں، سارا بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ۔ برادری کسی ہی کی کر سکے، خاندان کسی ہی کی کر سکے، ہماری تو ناک کو پہاڑ ٹیٹو پہاڑ اتنی اونچی تھی، تم نے اس کو کٹوا دیا۔ برادری تو طرح طرح کے تانے دے گی، یہ کیا کر دیا؟ لیکن سب باتوں کو سن کے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک کے تو نے کہنا نہیں، یہ بچپن میں نے رب سے اقرار کیا تھا کہ تیرے محبوب کی مانوں گا، باقی کسی کی نہیں مانوں گا، یہ میں نے اقرار کیا تھا بچپن میں۔ شادی ہو گئی، بیٹا ہے، مسلمان نہیں ہے ابھی، باپ مسلمان نہیں ہے، بیٹا مسلمان ہے، ایمان لا چکا، بہت بڑے قبیلے میں شادی ہے۔ بیٹا کہتا ہمارے ریت رواج ہیں، آگ کے شعلے جلائے جائیں گے، اس روشنی کا گزرا جائے گا، لوگ اکٹھے ہوں گے، سارا کچھ ہوگا۔ وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان ساری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے باپ ہیں اپنی جگہ پر، لیکن جہاں حضور کی بات آئے آپ جیسے کروڑوں باپ قربان کرنے کے لیے تیار، کروڑوں باپ آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار۔ سعد بن ابی وقاص چھوڑ دے ماں کو، ماں نے کہا چھوڑ دے حضور کو، سعد بن ابی وقاص نے کہا ماں تیری جوتیاں کھانے کے لیے تیار ہوں، تو تیری مار برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ماں اگر تو یہ کہے کہ میں حضور والی تعلیمات اور حضور کی غلامی کو چھوڑ دوں، یہ میں نہیں برداشت کرتا۔
یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. تو ہمارے یہاں آج ماشاءاللہ شادی کا پروگرام ہے. میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. پہلی میرا 2 آپ سے میرے سوال ہیں، اس کے بعد پھر میں نے بات عرض کرنی ہے مولانا صاحب سے معذرت سے عرض کر کے. مجھے پہلے آپ یہ بتائیں، اللہ کے بعد ساری کائنات میں مقام کس کا ہے؟ سب بولیں گے. جن کا عقیدہ ہے کہ حضور ہے وہ بولیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. مسلمان تو بتا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ایک ترازو میں آمنہ کے لال کی بات ہو، دوسرے ترازو میں تیرا باپ ہو، تو کس کو ترجیح دے گا؟ سب بولیں. جو یہ جس کا ایمان ہے وہ اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر کے بولے کس کو ترجیح دیں گے؟ آپ سب کو ترجیح دیں گے. باپ ہے تب، ماں ہے تب، بھائی ہیں تب، رشتہ دار ہیں تب. ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ سب کی بات کو ترجیح دیں گے. اب سب نے مان لیا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ترجیح دیں گے. اب میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں. آپ کی 4 بیٹیاں ہیں جن کی شادی ان کے والد صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں اور دورے صاحب یہ اور ان کے بڑے بھائی میرے سامنے کھڑے ہیں. میرے کچھ سوالات ہیں آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی 4 بیٹیوں کی شادی کی. حضور کے زمانے میں صحابہ کرام نے اپنے بیٹوں کی شادی کی. 3 ہمارے اندر بہت بری رسمیں آ چکی ہیں. اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو. ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے بدعت، ایک ہوتی ہے رسم. دونوں گمراہی ہیں. جو کام دین میں نیا ایجاد کیا جائے، آمنہ کے لال نہ کیا، وہ بھی گمراہی ہے. اب رسم کسے کہتے ہیں؟ بدعت کا تو ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ کام حضور نے نہیں کیا لہذا بدعت ہے. رسم کسے کہتے ہیں؟ قرآن کے اندر اللہ نے 2 اصول بیان کیے مال خرچ کرنے کی. فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو. اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں جہاں 1000 کی ضرورت ہے وہاں 2000 لگانا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسراف. کیا مطلب؟ جتنی جہاں ضرورت تھی اس سے زیادہ خرچ کر دینا، اسے اسراف کہتے ہیں. اور قرآن میں ایک لفظ تبذیر ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو تبذیر والا راستہ اختیار کریں یہ شیطان کے بھائی ہیں. اب تبذیر کسے کہتے ہیں؟ تبذیر کہتے ہیں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں مال کو خرچ کیا جائے. ڈولا کا میلہ دینیا، ڈولا کا سٹنے پیسے، ناچ گانوں والوں کو پیسے دینا، یہ ضرورت نہیں ہے. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں یہ خرچ کر رہا ہے، یہ شیطان کا بھائی ہے. ایک مبشر قلوب کی کتاب میں اللہ نے قرآن پیدا ہے. میں نے 3 باتیں ہر جگہ میں عرض کرتا ہوں. یہ پہلی دفعہ مجھے موقع ملا، میں یہاں بھی عرض کروں گا. پہلی بات، ہماری شادی پہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری شادی پہ جو نیندرا لیا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ میں معذرت آپ اللہ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. آپ لوگوں نے پہلے خود اقرار کیا ہے کہ ہم وہ بات مانیں گے جو حضور نے کی. ہمارے یہاں کس کی اہمیت ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. شادی میں ایک بات نیندرے کی ہے کہ جو نیندرا لیا جاتا ہے. اب آپ سوچیں گے یہ کیسے حرام ہے؟ دعوت جو ہے کھانے کی یہ کیا ہے؟ سنت ہے کہ نہیں؟ ولیمہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ جو دعوت ہے یہ آپ پیسوں کے بدلے فروخت کر رہے ہیں اور باقاعدہ نام لکھا جاتا ہے. آج ہمارے مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، 100 روپیہ کسی کو قرضہ دیا، 100 کے بدلے اوپر 1 روپیہ بھی لیا تو وہ حرام ہے. ہمارے نیندرے میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کاپی پہ لکھا ہوتا ہے جناب نے کتنا دیا؟ 500 دیا. اب یہ لکھا جاتا ہے. اب جب اس کی شادی ہے میں نے بھی 500 دینا ہے. اب یہ سود کیسے ہوا؟ اب ذرا سمجھے. 2 بھائی ہیں، ایک ہی باپ کی اولاد ہے. اب ایک کی شادی ہوئی ہے، اس کا 1 بیٹا ہے، دوسرے کے 4 بیٹے ہیں. اب ایک بیٹا تو جس کا ہے اس کی شادی ہوئی، وہ 4 والوں نے اس کو نیندرا دیا، 500 دیا، 100 روپیہ آپ لے لیں، 100 روپیہ اس کو دیا. اس نے اب اس نے 100 روپیہ لے لیا. اب جب اس کے بیٹوں کی شادی ہوگی یہ 4 روپے دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا. کیوں؟ یار میرے بیٹی کی ہوئی تھی، اس نے 100 روپے دیا تھا لہٰذا اب میں نے دینا ہے. اور یہ دے گا کتنا؟ پورا 100 دیا تھا، 400 دے گا. اب بتاؤ 300 کس جملے میں دیا؟ سود ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اور دوسری جو نجائز ہے، اس کی وجہ کہ یہ نجائز کیوں ہے، دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شخص کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے جب تک اس کی جیب میں نیندرا نہ ہو وہ دعوت میں شریک نہیں ہوتا. یہ پیسے دینے پسند. اور جو بیچارہ غلطی سے چلا جائے اور یہ نیندرا نہ توڑا، پیسے نہ دینے بھائی. یہ جو اتنی بڑی رسم ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے.
مالدار سے مالدار آدمی بھی کاپی لے کے بیٹھا ہوتا ہے. یہ میرے دوستو یہ حرام ہے یہ رسم. اور جو دوسری بات ہماری شادی میں جو عموماً ہوتی ہے، یہ جو لڑکیوں کے ہم بارات لے کر جاتے ہیں، یہ ہندوؤں کا کام تھا، مسلمانوں نے شروع کر دیا کہ لڑکی والوں کے پاس ہم بارات لے کر کے جاتے ہیں، ادھر سے کافی ہجوم ہوتا ہے اور وہاں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، 50 60 70 80 بندہ وہاں چلے جاتے ہیں. لڑکی والوں کے گھر سے کھانا کھانا شرعی طور پر حرام ہے. شرعی طور پر کیا ہے؟ حرام ہے. یقین جانے باتیں اتنی تھی، میں اب کیا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ تو موٹی موٹی گانا تو ہم حرام سمجھتے ہیں، ناچ گانا تو ہم حرام سمجھتے ہیں، اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی حرام ہے. تو میرے بھائی اور دوستو بزرگو، یہ اصلاح جو معاشرے کی ہوگی اس کی وجہ ایک ہی ہے، جب ہمارے معاشرے سے بدعات ختم ہو جائیں، رسومات ختم ہو جائیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تعلیم لے کر آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ شریعت لے کر آئے، ہم اس شریعت پر عمل کرنے والے بن جائیں، پھر معاشرے کی اصلاح ہوگی، پھر اچھا خاندان بنے گا. میرے سامنے بھائی وجاہت کھڑے ہیں، ان کے والد صاحب بھی بیٹھے ہیں. میری ان سے التماس گزارش ہے، میں نے اپنی شادی پہ الحمدللہ نیندرے کی رسم توڑی ہے، اور میں نے یہ سارے کام الحمدللہ اپنی شادی پہ میں نے توڑے ہیں. آپ سے میری یہ گزارش ہے، میرے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے یہ بڑا اونچا کام ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے. یہ کام لوگ یہ بھی کسی نہ کسی حد درجے تک کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو میں کام آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے بڑے مذہبی لوگ اس میں مبتلا ہیں. اللہ سے